افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 83 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی خبر امن کی یا خوف کی پہنچتی ہے تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یا اپنے اولو الامر تک تو تحقیق کرتے ان میں جو تحقیق کرنے والے ہیں، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی مہربانی تو تم پیچھے ہو لیتے شیطان کے مگر بہت تھوڑے۔ آیت مبارکہ سے متعلق حضرت ابن عباس اور ابو معاذ وغیرہ رضی اللہ عنہم کے مطابق یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اور حضرت حسن اور دوسرے اکثر حضرات کے نزدیک یہ آیت ضعیف اور کمزور مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت سے متعلق ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ بات مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد کے اندر بھی اسی قسم کی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کی تحقیق کے لیے پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا اور فرمایا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تحقیق کرنے کے بعد دوبارہ مسجد کی طرف واپس آئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی ہے۔ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی بات امن و امان کی ہو یا ڈر اور خوف کی ہو، یہ لوگ، یہ منافقین یا کمزور ایمان والے، کمزور عقیدے والے مسلمان اس بات کو فوراً دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اول تو یہ بات دوسروں تک اس قسم کی بات پہنچانی ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب تک اس بات کی تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس بات کو آگے نہیں کرنا چاہیے، اور پھر جب اس میں شک اور شبہ ہو اور اگر تحقیق ہو بھی جائے تب بھی بات کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اسے آگے پہنچانا ہے یا نہیں، یہ خلاف مصلحت تو نہیں، تو تحقیق شدہ بات بھی اگر خلاف مصلحت ہو تو
تو اسے آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ہر سنی سنائی بات جو بغیر تحقیق کے ہو اسے آگے نہیں پہنچانا چاہیے، اسے نہیں پھیلانا چاہیے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ جب ان کے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تصدیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق اور تصدیق کے اسے تم آگے بیان کرو اور بعد میں پھر تمہیں اس پر ندامت اٹھانی پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو بغیر تحقیق کے، بغیر تصدیق کے آگے بیان کر دے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے تو 2 جھوٹوں میں ایک جھوٹا وہ خود بھی ہوگا۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ۔ جب اس قسم کی کوئی بات ہو جس میں تحقیق اور تفتیش نہ ہو تو پھر اس بات کی تحقیق اور تصدیق کے لیے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس وقت موجود ہے، تو اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی طرف لے جاؤ۔ تو فرمایا یہاں اولی الامر سے مراد حاکم بھی ہیں اور اولو الامر سے مراد اہل علم بھی ہیں، فقہا بھی ہیں، کہ جو اس چیز کا علم رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور پھر اولو الامر کی موجودگی میں اس بات کی تحقیق ہو جائے گی جس بات کی تحقیق نہیں اور تصدیق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اولی الامر کی طرف لوٹایا جائے گا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو پھر ان میں تحقیق کرنے والے اس بات میں تحقیق کریں گے، اس میں تصدیق ہوگی اور پھر وہ بات مؤثر ہوگی اور وہ بات تصدیق شدہ ہو جائے گی، تحقیق شدہ ہو جائے گی۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ من میں استنباط کا لفظ فرمایا گیا، اور استنباط اصل میں کنویں کی تہ سے پانی نکالنے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں مراد یہ ہے کہ کسی بات کی تحقیق کے لیے اس کی تہ تک پہنچنا تاکہ اس بات کے سچا اور جھوٹے ہونے کا معلوم کیا جا سکے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس مسئلے میں کوئی نص موجود نہ ہو اس کے احکام اجتہاد اور قیاس کے ذریعے سے معلوم کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور بعد میں اگر وہ موجود نہ ہو تو علماء اور فقہا کی طرف رجوع کریں، تاکہ جو کہ ان میں صلاحیت رکھتے ہیں اجتہاد اور قیاس کے ذریعے مسائل جدیدہ کو حل کرنے کا۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ یہاں دشمن کی بات ہو، بلکہ عام بات ہو رہی ہے، یعنی کوئی ڈر اور خوف کی بات ہو یا امن کی بات ہو۔ تو فرمایا کہ یہ معاشرتی اخلاقیات میں سے ہے کہ کسی بھی حالت میں ایسی کوئی بات دوسروں تک پہنچانا جو امن و امان میں فساد ڈالنے والی ہو اور امن و امان کے اندر رخنا پیدا کرنے والی ہو اور کسی قسم کا شک اور شبہ پیدا کرنے والی ہو، اس کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب کوئی عام آدمی کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے جس کی حلت اور حرمت کے بارے میں اسے
معلوم نہیں ہوتا تو وہ فکر میں پڑ جاتا ہے کہ وہ کون سا پہلو اختیار کرے۔ تو اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اس کا بہترین حل شریعت نے یہ نکالا کہ اگر اس کی کوئی نص موجود ہے تو پھر اسی پر ہی عمل ہوگا، ورنہ اہل استنباط کی طرف رجوع کیا جائے گا اور وہ جو بتائیں وہ اس پر عمل کیا جائے۔ ساتھ ہی یہ فرمایا کہ فقہا مسائل کا جو استنباط کریں گے اس کے بارے میں قطعی طور پر تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہی حق ہوگا اللہ کے نزدیک، بلکہ اس کے خطا ہونے کا بھی احتمال باقی رہتا ہے۔ البتہ اس کے صحیح ہونے کا ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے عمل کے لیے یہ بات کافی ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ کا فضل اگر تم پر نہ ہوتا اور اس کی مہربانی اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم لوگ شیطان کے پیچھے چل پڑتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا اور قرآن مجید کا بر وقت آیات کا نازل ہونا، اور جس سے تمہاری غلطی کی اصلاح ہو جائے اور تمہیں صحیح ہدایت کر دی جائے، تو یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، اور تم پر رحمت ہے اس کی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔